بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ انڈیا میں کورونا کے مریضوں کے خلاف غم و غصہ۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود استنبول کی مسلمان ملکیت کو قبول نہیں کیا گیا۔ ترک صدر۔ چینی اہلکاروں نے امریکی قونصل خانے کے اندر داخل ہو کر کنٹرول سنبھال لیا۔ کورونا کی آڑ میں دنیا کی آبادی کم کرنے کا منصوبہ آخر کس نے بنایا؟ مقبوضہ وادی میں عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے مساجد مزارات بند۔ برطانیہ سے ملک ریاض سے ضبط کیے گئے 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کو واپس۔ غیر ملکی غلطی نہ کریں ورنہ ڈی پورٹ کر دیا جائے گا، سعودی حکومت۔ یونان سے لڑائی کا مطلب یورپ کے ساتھ لڑائی ہے، جرمن چانسلر۔ کیپٹن محمد سرور کا 72واں یوم شہادت۔ چائنا میں نئے کورونا مریضوں کے بعد ہلچل۔ اگر آپ وزن کم کر رہے ہیں تو یہ مت کھائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈیا میں گزشتہ 4 دنوں سے روزانہ کورونا کے تقریباً 50,000 مثبت مریض سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے باوجود حکومت اسے کمیونٹی ٹرانسمیشن کہنے سے ہچکچا رہی ہے۔ اس طرح انڈیا میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد اب 14,35,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 32,771 ہو چکی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس وبائی مرض سے 9 لاکھ سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انڈیا میں صحت یابی کی شرح تقریباً 63% ہے، جو کہ حکومت کے مطابق حوصلہ افزا ہے۔ مغربی ریاست مہاراشٹر میں ابھی بھی سب سے زیادہ مریض درج کیے جا رہے ہیں، اور وہاں متاثرین کی مجموعی تعداد 3.25 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد بھی وہاں سب سے زیادہ ہے۔ ان تمام اعداد و شمار کے درمیان کورونا کے حوالے سے کئی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں، اور اب یہ وبا ملک کے دیگر ریاستوں جیسے آندھرا پردیش اور بہار میں بھی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ گزشتہ دنوں ریاست کیرالہ میں کورونا سے مرنے والے ایک فرد کو دفنانے کے خلاف لوگوں کا مظاہرہ دیکھا گیا، تو دوسری جانب اتوار کو گجرات کی پولیس نے 13 افراد کو اس وقت گرفتار کیا جب انہوں نے ایک ایمبولینس کا راستہ روک لیا تھا، حالانکہ ایمبولینس میں کورونا کی بجائے دل کے دورے کے مریض تھے۔ تامل ناڈو سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب ایسے نوجوان بھی کورونا کی زد میں آ کر جاں بحق ہو رہے ہیں جنہیں کوئی دوسرا عارضہ نہیں تھا۔ اسی طرح ایک 15 سالہ لڑکی کورونا کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئی، اسے کوئی دوسرا مرض نہیں تھا۔ اس قسم کے 6 مزید مریض ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اسی طرح دہلی میں ایک 27 سالہ ڈاکٹر کی کورونا سے موت ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر جوگندر چودھری کو 27 جون کو کورونا کی تشخیص ہوئی تھی، اور ہفتے کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا تقریباً 4.5 لاکھ روپے کا بل آیا۔ گزشتہ ہفتے اسی طرح 42 سالہ ڈاکٹر جوید علی کی کورونا کی وجہ سے موت ہو گئی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ خفیہ خبر رسانی سے محروم حکومت اور ملت کا وجود صفحۂ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے قومی خفیہ ایجنسی کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ استنبول کے ترک ملت اور مسلمانوں کے پاس رہنے کو ابھی تک قبول نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتح استنبول کو صدیاں بیتنے کے باوجود استنبول کی ترک اور مسلمان ملکیت کو قبول نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کا ہر قدم اور ہر کارروائی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن رہی ہے۔ آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولے جانے کے دوران ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ 1453 سے لے کر اب تک استنبول کی ترک شناخت کو قبول کرنے میں دشواری محسوس کرنے والے ابھی تک موجود ہیں۔ چین کے شہر چینگ ڈو میں امریکی قونصل خانہ باضابطہ طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ امریکی قونصل خانے کی عمارت پر لگا امریکی پرچم بھی نیچے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی قونصل خانے کے اطراف میں چینی پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ چینی حکام نے قونصل خانے کے اندر داخل ہو کر کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ چینی حکام نے چینگ ڈو میں امریکی سفارتی عملے کے قونصلیٹ چھوڑنے کے بعد عمارت کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔
چینی حکومت نے پچھلے ہفتے امریکہ کی جانب سے ہیوسٹن میں چینی قونصلیٹ بند کرنے کے جواب میں چینگڈو شہر میں امریکی قونصلیٹ بند کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ چائنا نے ہیوسٹن میں اپنا قونصلیٹ بند کیے جانے کے جواب میں امریکہ کو چینگڈو شہر میں اپنا قونصلیٹ بند کرنے کے لیے 72 گھنٹے دیے تھے۔ 27 جولائی کو یہ مہلت ختم ہونے کے بعد امریکی قونصلیٹ بند کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پر چینی شہریوں کی بڑی تعداد عمارت کے قریب جمع ہوگی اور انہوں نے چینی پرچم لہرائے۔ یہ قونصل خانہ 1985 میں کھولا گیا تھا اور اس میں 200 ملازمین کام کرتے تھے، جن میں 150 ملازمین مقامی ہیں۔ تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کتنے امریکی اہلکار اب بھی موجود ہیں، کیونکہ کورونا کی وبا پھوٹنے کے بعد امریکی سفارتکاروں کی بڑی تعداد چائنا سے واپس چلی گئی تھی۔ چائنا کے ایک سرکاری اخبار کے مدیر کا کہنا تھا کہ چائنا ڈرامائی طور پر ہانگ کانگ میں موجود امریکی قونصل خانے کے عملے کو کم کرنے کا بھی حکم دے سکتا ہے۔ بل گیٹس نے دنیا میں کسی بھی دوسرے ادارے کے مقابلے میں موذی امراض کی ویکسین خریدنے کے لیے زیادہ رقم ادا کی ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کورونا کے پھیلنے کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور سازشی نظریات کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے اور متعدد زبانوں میں پیغام رسانی کے لیے استعمال کی جانے والی ایپس کے ذریعے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور میرے متعلق کہا جا رہا ہے کہ بل گیٹس ویکسینیشن اور الیکٹرانک مائکرو چپ کے ذریعے دنیا کی 15% آبادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے دنیا میں کسی بھی دوسرے ادارے کے مقابلے میں موذی امراض کی ویکسین خریدنے کے لیے زیادہ رقم ادا کی ہے تاکہ مریضوں کی جان بچائی جا سکے، اور ہم اس سلسلے میں عوام کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کروڑوں ڈالرز خرچ کر چکے ہیں۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں کورونا کے پیش نظر عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کے اجتماعات پر پابندی لگا دی ہے۔ ڈویژنل کمشنر کے ایک فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ پر وادی میں تمام مساجد اور مزارات نماز کے لیے بند رہیں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مسافر آٹوز اور اہلکاروں کی گاڑیوں کے سوا کسی بھی عوامی نقل و حمل کی اجازت نہیں ہوگی۔ برطانیہ نے ملک ریاض سے ضبط کیے گئے 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کو واپس کر دیے ہیں۔ ملک ریاض کے خلاف تحقیقات کے دوران برطانیہ میں ضبط کیے گئے 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کو واپس کیے ہیں۔ برطانوی حکام نے بتایا ہے کہ اسی طرح برطانیہ میں لاکھوں پاؤنڈز پچھلے سال دوسرے ترقی پذیر ممالک کو بھی واپس کیے گئے ہیں۔ یہ رقم بین الاقوامی بدعنوانی اور رشوت ستانی کی تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ کروڑوں پاؤنڈ سے بنائی گئی ملک ریاض کی جائیدادوں کو برطانیہ میں بھی تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانوی حکومت نے تحقیقات کے دوران ناجائز آمدن کے ثبوت ملنے کے بعد ملک ریاض کے اکاؤنٹس اور جائیداد منجمد کر دیے تھے، جبکہ ملک ریاض کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں قانونی اور ڈکلیئرڈ جائیداد بیچی ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ حج کے مقامات پر بغیر اجازت جانے والے تارکین وطن کو ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے محکمہ امن عامہ نے ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو بغیر اجازت حج مقامات پر جانے کے سنگین نتائج سے خبردار کر دیا ہے۔ حج اجازت نامے کے بغیر مینا، مزدلفہ، عرفات یا مکہ جانے پر غیر ملکی کارکن کو سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ سعودی حکومت کا مزید کہنا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے شخص کو ڈی پورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ خاص مدت کے لیے بلیک لسٹ بھی کر دیا جائے گا، جس کے بعد وہ کسی بھی ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکے گا۔ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے 16 تارکین پر فی کس 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ جرمن چانسلر نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو باور کروایا ہے کہ یونان اپنے کسی بھی علاقے میں تیل یا گیس کی دریافت کے لیے کھدائی کا راستہ روکے گا۔ انہوں نے اردوان کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی مقابلے کی صورت میں ترکی کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس عورت نے اردوان کو آگاہ کیا کہ یونان مذاق نہیں کر رہا ہے اور وہ اپنے علاقے میں کسی بھی قسم کی کھدائی کی کارروائی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اس عورت نے اردوان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ترک صدر کو نہ صرف یونان بلکہ پورے یورپ کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اس نے صدر رجب طیب اردوان کو 2 آپشن دیے ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ ترکی یونان کے لیے اشتعال انگیز موقف کو ختم کر کے یورپ کے ساتھ بات چیت کرے۔ دوسری صورت یہ کہ ترکی جرمنی اور یورپ کی جانب سے پابندیوں کا سامنا کرے۔ کیپٹن محمد سرور شہید کا 72واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ خطہ پوٹوہار کے عظیم سپوت کیپٹن محمد سرور کی شہادت کو 72 سال گزر گئے ہیں، مگر ان کی جرت اور بہادری کی لازوال داستان آج بھی قوم کا لہو گرما رہی ہے۔ وہ 1910 میں راول پنڈی کے گاؤں سنگوڑی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1929 میں فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 27 اپریل 1944 میں ان کو انڈین ملٹری اکیڈمی ڈیرہ دھرن سے کمیشن ملا۔ بہادری کی اعلیٰ ترین مثال پر ان کو نشان حیدر بھی عطا ہوا۔ چائنا میں اپریل کے بعد سے ایک دن میں ریکارڈ ہونے والے سب سے زیادہ مریض ہیں۔ چائنا کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق ملک کے شمار مغربی صوبے سنکیانگ میں کورونا کے مقامی نوعیت کے 57 مریض ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ جولائی کے وسط میں صوبہ سنکیانگ کے دارالحکومت اورومچی میں اچانک کورونا کے مریضوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کورونا کے ان مریضوں میں 4 ایسے مریض بھی تھے جو بیرون ملک سے واپس چین آئے تھے۔ وزن کم کرنے کے دوران چند غذائیں مثلاً دہی، ناریل کا تیل یا پھر انڈے وزن کم کرنے کے حوالے سے مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس چند غذائیں ایسی بھی ہیں جو وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ ایسے میں جب آپ کا مقصد وزن کم کرنا بن چکا ہو تو اس وقت لا علمی میں ان غذاؤں کا استعمال آپ کو مزید وزن میں اضافے کا شکار بنا سکتا ہے۔ بلا شبہ آلو ایک صحت بخش غذا ہے، لیکن فرنچ فرائز اور آلو کے چپس کسی صورت مفید نہیں۔ ان دونوں اشیاء میں کیلوریز کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ان اشیاء کو اپنی خوراک کا حصہ بنانے سے گریز کیجیے۔ تاہم ابلے ہوئے آلو کھانا آپ کی صحت کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ کولڈ ڈرنکس اور سوڈا دنیا کی سب سے غیر صحت بخش غذاؤں میں سے ایک ہے۔ یہ آپ کے وزن اور صحت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ ان مشروب میں بھی کیلوریز کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مشروب کے پینے سے انسان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد وزن کم کرنا ہے تو پھر ان مشروب کا استعمال ترک کرنا ہوگا۔ ڈبل روٹی سفید آٹے سے تیار کی جاتی ہے اور اس میں چینی کی بھاری مقدار بھی شامل کی جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ صرف ڈبل روٹی کے 2 سلائس کھاتے ہیں ان میں وزن بڑھنے کے خطرات 40% زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈبل روٹی کا استعمال آپ کے خون میں موجود شوگر کی سطح میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، تاہم آپ دیگر اقسام کی ڈبل روٹی ضرور استعمال کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں دستیاب زیادہ تر پھلوں کے جوس میں پھل بہت ہی کم شامل کیے جاتے ہیں اور ان کی تیاری کے دوران چینی کی بھاری مقدار شامل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان جوسز میں کیلوریز کی بھی بھاری مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے یہ جوس آپ کے وزن کم کرنے کے مقصد کو سبوتاژ کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جوس کی بجائے مکمل پھل کا استعمال کیجیے۔ بیکری پر پائے جانے والے کیک اور پیسٹری متعدد قسم کے غیر صحت بخش اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ انہیں تیار بھی سفید آٹے کی مدد سے کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس میں چینی کی بھی بھاری مقدار شامل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پیسٹری، کوکیز اور کیک میں مصنوعی ٹرانس فیٹ بھی شامل کی جاتی ہے۔ آئس کریم ایک مزیدار ذائقے کی حامل غیر صحت بخش غذا ہے۔ آئس کریم میں کیلوریز اور چینی کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے۔ بہت کم مقدار میں آئس کریم کھانا نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا زیادہ استعمال ضرور آپ کے وزن میں کمی کی بجائے اضافہ کر سکتا ہے۔ تاہم اگر آپ آئس کریم کے شوقین ہیں تو مارکیٹ سے خرید کر کھانے کی بجائے اسے گھر پر تیار کیجیے۔ یقیناً پیزا ایک مقبول ترین غذا ہے، لیکن تجارتی بنیادوں پر تیار کیے جانے والا پیزا ایک غیر صحت بخش غذا ثابت ہوتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔